الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ معزز حاضرین، ہم پچھلے دروس میں عقیدے سے متعلق مسائل جان رہے تھے۔ اس میں سے ایک مسئلہ آج بھی وہ ہے کفر کا۔ کفر کس کو کہتے ہیں اور کافر کس کو کہتے ہیں؟ لغت کے اعتبار سے کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، ڈھانکنا، اور اگر شریعت میں اس کا معنی دیکھیں تو اسلام کی ضد کفر ہے۔ اسلام کے معنی ظاہر کرنا، اسلم یسلم، اسلام ہوتا ہے معنی ظاہر کرنا، اس کے بالمقابل کفرہ کے معنی ہوتے ہیں چھپانا۔ کفر کی قسمیں ہیں۔ ہم کسی کو بھی کوئی عمل خلاف سنت دیکھیں یا پھر کسی کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھے، فوری طور پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ تم یہ سب کافراں سمجھتے نہیں۔ یہ بہت بڑا لقب ہے اور بہت بڑا جملہ ہے۔ اسلام شدید سخت مخالفت کرتا ہے اس کی۔ ایک واقعہ ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی۔ جنگ میں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے ہاتھ ایک ایسا آدمی آ گیا، جیسے ہی میں اس پر تلوار اٹھایا، تلوار کے خوف اور تلوار کے ڈر سے یہ کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مجھے معلوم تھا یہ تو دراصل جو ہے تلوار سے بچنے کے لیے اپنے موت کے ڈر سے جو ہے پڑھ رہا ہے، میں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو اس کے دل میں جھانک کر دیکھا کہ وہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا؟ کیا تو اس کے دل میں جھانک کر دیکھا؟ تو اس اعتبار سے کسی پر بھی کفر کا فتویٰ لگانا بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا جملہ ہماری زبانوں سے ادا ہو چکا ہے۔ کفر کی قسمیں ہیں، کفر اکبر اور کفر اصغر۔ جیسے شرک اکبر اور شرک اصغر ہوتا ہے، ویسے ہی کفر اکبر اور کفر اصغر۔ جیسے شرک اکبر سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے شرک اکبر سے انسان ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ویسے ہی کفر اکبر سے بھی انسان ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کفر اکبر کی قسمیں ہیں۔ کس کی قسمیں ہیں؟ کفر اکبر۔ اکبر کے معنی بڑا کفر، اصغر کے معنی چھوٹا کفر۔ کفر اکبر کی بھی قسمیں ہیں۔ کفر اکبر کی کیا قسمیں ہیں؟ پہلی قسم ہے کفر تکذیب۔ تکذیب کے معنی جھٹلانا، اسلام کی تعلیمات کو، اس کے احکام کو جھٹلانا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی یہ کہیں، اس کو حکم دیا جائے بھائی نماز 5 وقتہ فرض ہے، اب یہ کہیں کہ نماز فرض نہیں ہے، اس کے حکم کا انکار کر دیتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ یہ کفر اکبر۔ روزہ فرض ہے، اگر کوئی کہے کہ نہیں روزہ فرض نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، انکار کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں، تو یہ کفر تکذیب ہے۔ یہ کفار مکہ کے
بعض افراد کافروں میں، بعض افراد میں یہ چیز ہوا کرتی تھی، جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ تو بھی ہماری طرح ایک انسان ہے، لہٰذا تو نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی کیسے ہوگا؟ تو ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں رہتا ہے، ہماری طرح چلتا ہے پھرتا ہے، تو نبی کیسے ہو گیا؟ تو نبی کا انکار یہ کفر تکذیب ہے، نبوت کا انکار کفر تکذیب ہے۔ میں حدیث کو نہیں مانتا، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، حدیث میرے پاس کوئی حجت نہیں ہے، کفر تکذیب ہے۔ میں قرآن کو نہیں مانتا، کفر تکذیب ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑھے یا اللہ کی آیتیں یا اسلام آنے کے بعد، حق آنے کے بعد اس کی تکذیب کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کافروں کا گڑھ نہیں ہے؟ کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ مطلب کافروں کا ٹھکانہ ہے، کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو پہلی قسم کفر اکبر میں کفر تکذیب ہے، جس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ دوسری قسم کفر تکبر، کفر تکبر، تکبر سے کفر کرنا، جو چیز آئی ہے اس کا انکار کرنا، کس لیے؟ تکبر کے مارے، کبر کے مارے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا، تو تماموں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ جو کفر ہے، کون سا کفر ہے؟ کفر تکبر، گھمنڈ کے مارے میں اس سے بہتر ہوں، میں کیا اسلام قبول کروں۔ اب کفار مکہ میں یہ کس کی عادت تھی، کس کی مثال تھی؟ یہ سیدھی سی بات ہے، ابو جہل کی مثال تھی۔ ابو جہل کفر تکذیب تو نہیں کرتا تھا، یہ کفر تکبر تھا اس کے اندر۔ کیوں یہ اسلام کو قبول نہیں کر رہا تھا؟ کیونکہ یہ چاہ رہا تھا، اس کو خاندانی عصبیت، خاندان کا تکبر نے اس کو اسلام لانے سے روک رکھا تھا۔ اس کو معلوم تھا قرآن حق ہے نا، ایک حدیث ہے، طویل حدیث ہے، رات میں یہ سب لوگوں کو بولتے تھے کہ کوئی محمد جب تہجد پڑھتے رہیں گے کوئی قرآن سننے کے لیے نہیں جانا۔ اور قرآن کی تاثیر ایسی تھی، خود چادر اوڑھ کر آ کے قرآن چھپ چھپ کر کے سنتا تھا۔ اس کا تکبر اسلام نہیں لانے کی جو وجہ ہے، اسلام نہیں لانے کی جو وجہ ہے، وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی جو انتخاب ہوا وہ بنو ہاشم میں سے نہیں ہونا تھا، بلکہ میرے اپنے خاندان میں سے ہونا تھا، تب میں اسلام قبول کرتا تھا۔ تو یہ خاندانی عصبیت نے اس کو اسلام قبول کرنے سے روک رکھا تھا، یہاں تک کہ جب یہ بدر میں مارا گیا، معاذ اور معوذ دو لڑکوں نے اس کو مارا تھا، قتل کیا تھا۔ جب بدر میں مارا گیا تو مرتے وقت یہ کہہ رہا تھا، ارے تم مجھے مارے مدینے والے، میں کسی قریش خاندان کے فرد سے کیوں نہ مارا جاتا۔ مرتے وقت بھی تھا، تکبر اس کے اندر تھی، اتنی گھمنڈی اس کے اندر تھی ابو جہل کے اندر۔ یعنی چونکہ اہل مدینہ قریے والے تھے، ان کا کاروبار کیا تھا، کام کاج کیا تھا؟ کھیتی باڑی تھی مدینہ والوں کی۔
تو قریش چونکہ تجارتی خاندان والا ایک بڑا خاندان پورے عرب میں سمجھا جاتا تھا قریش، اسی لیے ابو جہل مرتے وقت بھی یہ کہا کوئی اہل مکہ میں سے قریش میں سے مجھے کوئی مارتا تو کتنی اچھی بات ہوتی، تم نے مجھے مارا، اتنا تکبر تھا۔ الغرض دوسری قسم ہے کفر تکبر، اور شیطان ابلیس بھی جو ہے تکبر کے مارے ہی جو ہے سجدہ نہیں کیا۔ تیسری قسم ہے کفر شک۔ کفر شک، شک کس بات کا؟ ایک حکم قرآن میں آیا ہوا ہے، اب اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شریعت ہماری یہ کہتی ہے کہ انسان کو مرنا ہے، مرنے کے بعد عذاب قبر ہے، مرنے کے بعد عالم برزخ ہے، مرنے کے بعد سور پھونکی جائے گی، دوبارہ اٹھیں گے قبروں سے، قیامت آئے گی، پورا حساب و کتاب ہوگا۔ اب اگر کوئی اس میں شک کرے، شک کے مارے انکار کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انکار کرے۔ اب کفار قریش میں یہ بھی قسم تھی لوگوں کی جو بعد الموت کا انکار کرتے تھے، گمان کرتے ہوئے، شک کرتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ ایک انسان مر جاوے، مرنے کے بعد اس کی ہڈی بھسیاں سب الگ ہو جائیں، سب کچھ ختم ہو جائے، بوجھل ہو جائے ایک انسان، پھر اس کو دوبارہ اس کا دوبارہ اٹھنا، یہ ایک طرح سے شک ہے۔ یہ اس شک نے ان کو بعد الموت کا انکار کرنے پر مجبور کر دیا، تو یہ بھی کفر اکبر میں سے آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الکہف میں ایک واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے، اس میں سے ایک آدمی جس کے بارے میں وَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، کہ ایک کافر اور ایک مسلمان کی اس میں وہاں پر مثال دی ہوئی ہے۔ اس میں کافر ایک غریب کو ہاتھ پکڑ کر لے کے جاتا ہے اور اپنا باغ، اپنی کھیتی باڑی سب دکھاتا ہے، باغ میں لگے پھل وغیرہ سب دکھاتا ہے، دکھا کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ باغ، یہ کھیت سب ہے، یہ کیا ممکن ہے کہ انسان مرنے کے بعد قیامت قائم ہوگی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس شک نے اس کو توحید قبول کرنے سے روک لیا، تو کفر شک بھی کفر اکبر میں داخل ہوگا۔ اس اعتبار سے انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ چوتھی قسم کفر اعراض۔ کفر اعراض یعنی روگردانی کرنا، نہیں مانتا جو تکبر کے مارے ماننا ہی نہیں، اعراض کرنا، باتیں اگر بتائے اعراض کرنا۔ دیکھیں وہ واقعہ طفیل بن عمرو دوسی کا مشہور ہے واقعہ، جو کیا کرتے تھے، جیسے ہی وہ مکہ آئے تو اہل مکہ نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو یہاں پر ایک محمد نام کا ہے، اس کے پاس عجیب و غریب کلام ہے، لہٰذا تم اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ کیا کر لیا؟ وہ کانوں میں روئی لگا کر گھومتا تھا مکہ میں۔ نوح علیہ السلام کی قوموں نے نوح علیہ السلام کی بات کان میں پڑے گی اس لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر چلتے تھے نوح علیہ السلام کی باتوں سے بچنے کے لیے۔ یہ اعراض ہے، یہ سب کفر اعراض ہے۔ اس کی دلیل بھی قرآن کریم میں آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضِينَ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضِينَ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس چیز سے جس سے وہ ڈرائے گئے، منہ پھیرنے والے ہیں۔ کتنے قسمیں ہو گئی؟ 4۔ کیا کیا؟ آخری ایک بول دیتا ہوں، 5 میں گنانا انشاءاللہ۔ آخری ہے کفر نفاق۔ کفر نفاق، جیسا کہ منافقین نے کفر کیا، ظاہری اسلام لائے اور دل میں کفر کو رکھا تھا۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کی گہرائی میں ہوں گے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں ذالک بانہم آمنوا کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ سورۃ المنافقین میں منافقوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا یہ سب ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا اور یہ دل اسلام کو سمجھنے والے
نہیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ کون گنائیں گے؟ کفر اکبر جی، سب خط کر گئے، یہ سب خط کر گئے، سبق کا بہا عکاشہ جی، کفر تکبر، کفر شک، کفر اعراض، کفر نفاق۔ ایک اور واقعہ ہے، 4 ہوئے۔ پلٹ کے وہی آ گئی بات، نہیں 4 ہی ہوئے۔ ہاں، تکذیب چھوٹ گیا تھا، آپ سے بھی چھوٹا، آپ سے بھی چھوٹا، کفر تکذیب۔ دوسری قسم ہے کفر اصغر۔ کفر اصغر جیسا کہ میں نے بتایا، آدمی اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا اور ہمیش کے لیے جہنم میں بھی نہیں جائے گا، مگر یہ کبیرہ گناہ ہے جو انسان کو کفر اکبر تک کھینچ لے جا سکتا ہے۔ ایسی بڑی معصیت کا نام ہے جو کتاب و سنت میں مطلق اس کو کفر کہا گیا ہے، مگر اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ کفر اصغر کی 2 مثالیں ہیں، 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے کفر نعمت، اللہ جو نعمت عطا کیا ہے اس نعمت کا انکار کرنا، یہ بھی جو ہے کفر میں آتا ہے مگر کفر اصغر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے کفر کیا۔ اسی طرح سے مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی سے قتال کرنا، اس کو بھی کیا کہتی ہے شریعت؟ مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی سے قتال کرنا کیا ہے؟ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اور اس کے ساتھ قتال کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ تیسری قسم ہے دوسروں کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، مسلمان ہے، یہ خاندان ہے، اس کا طعنے لگاتا ہے اس کے خاندان پر، تو یہ بھی کفر ہے۔ اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی کفر سے تشبیہ دیے ہیں۔ اسی طرح میت پر نوحہ خوانی کرنا، واویلا مچانا، گڑ گڑا کر رونا، کپڑے پھاڑنا، چہرے پر مارنا، نوحہ خوانی بولتے ہیں اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں میں باتیں کفر کی پائی جاتے ہیں، نمبر 1 دوسروں کے نسب میں طعنہ دینا، اور نمبر 2 میت پر نوحہ کرنا۔ یہ تمام قسمیں کفر اصغر کی ہیں۔ انسان اس سے اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، مگر یہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے، معصیت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دونوں قسم کے کفر سے محفوظ فرمائے اور توحید و اسلام پر قائم و دائم رکھیں۔ اللہ ہماری نمازیں، ہمارا قیام، ہماری دعائیں، ہمارے روزے، ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔